بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 جو ہم نے کل پڑھی تھی، اس کی دوبارہ ایک مرتبہ تلاوت کروں گا، اس لیے کہ کل تلاوت کرنے میں مجھ سے ایک غلطی بار بار ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ آیہ مبارکہ میں لفظ ذالکہ ایک مرتبہ آیا ہے اور ذالکم ایک مرتبہ آیا ہے، اور میں غلطی سے دونوں ہی مرتبہ ذالکہ میں نے پڑھا۔ میں ان تمام پارٹیسپنٹس کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے میری یہ غلطی بتائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور یہ قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو میری غلطی پر معاف فرمائے۔ میں پہلے 232 اور پھر 233 کی تلاوت کروں گا، اور پھر میں 233 کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ والوالدات، اور مائیں، یہ والدہ کی جمع ہے، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال، حول 1 سال، حولین 2 سال، کاملین، مکمل، لمن، لیے، لام لیے، من، وہ، لمن، ان کے لیے کہ جو، ارادہ رکھیں، ان یتم، کہ وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، الرضاع، رضاعت کو، دودھ پلانے کے عمل کو، وعلی، اور ذمے ہے، المولود، لہو، اولاد ہے لہو جس کی، وعلی المولود لہو، اور ذمے ہے اس کے کہ اولاد ہو جس کی، یعنی باپ۔ کیا ذمے ہے؟ رزقہن، ان کا رزق، یعنی ان ماؤں کا کہ جن کو طلاق دے دی گئی مگر ان سے دودھ پلایا جا رہا ہے، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، یعنی ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق، لا تکلف، نہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، نفس، کوئی نفس، انسان، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق،
اس کی سکت کیپیسٹی کے مطابق۔ لا تضار، نہیں ستایا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی، ستائی جائے گی، والدتن ماں، بولدہا، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ ہاں، یہ والدہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے، بولدہا، اپنی والدہ کی وجہ سے، معاف کیجیے گا، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ ولا مولود لہو، اور نہیں وہ ستایا جائے گا، مولود اولاد ہے، لہو جس کی، یعنی باپ، نہیں ستایا جائے گا بولدہ، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ وعلی الوارث، اور وارث پر بھی، یعنی اگر والد فوت ہو جائے تو پھر جو اس کا وارث بنے اس کے ذمے بھی ہے، مثلو ذالک، ویسا ہی، یعنی جو ذمہ داری باپ کی ہے وہی وارث کی ہوگی۔ فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً، چھڑانے کا، یعنی ماں سے دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ، رضامندی کے ساتھ، منہما، ان دونوں کی، یعنی ماں اور باپ کی، وتشاور، اور مشورے کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ طلاق کے باوجود ان کے درمیان ایسی انڈرسٹینڈنگ رہنی چاہیے کہ اولاد کی پرورش اور تربیت متاثر نہ ہو۔ فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان کہ تسترضعوا، تم دودھ پلواؤ، دودھ پلانے کا انتظام کرو، اولادکم، اپنی اولاد کا، یعنی کسی اور کے ذریعے سے، ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کے ذریعے سے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، اذا، جب، سلمتم، تم ادا کر دو، ماں، جو، آتیتم، تم ان کو دو، جو تمہیں ان کو دینا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جو دودھ پلانے والی خاتون ہیں ان کو جو کچھ آپ نے طے کیا ہے معاوضہ، اس کو ادا کریں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، بما، اس کو، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال کاملین، پورے، لمن، ان کے لیے، ارادہ، جو ارادہ رکھیں، ان یتم، کہ وہ پوری کریں، رضاعت، یعنی پورا کریں دودھ پلانے کے عمل کو۔ وعلی المولود، اور ذمہ داری ہے اس پر کہ اولاد ہے، لہو، جس کی، یعنی باپ کی ذمہ داری ہے، رزقہن، ان کو کھلانے پلانے کی، یعنی ان ماؤں کو جن کو طلاق دے دی گئی اور وہ دودھ پلا رہی ہیں، وکسوتہن، اور ان کو لباس دینے کی، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی ان کی مادی دیکھ بھال کی جائے گی۔ لا تکلف، نہیں ذمہ داری عائد کی جائے گی، نفس، کسی نفس، انسان پر، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ لا تضار، نہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، ستائی جائے گی، والدتن، ماں، بولدہا، اپنی اولاد کی وجہ سے، ولا مولود لہو، اور نہ ہی وہ ستایا جائے گا، مولود، اولاد ہو، لہو، جس کی، بولدہ، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ وعلی الوارث، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی باپ کے وارث کی، اس کے مرنے کی شکل میں بھی ذمہ داری ہے،
مثل ذالک ویسی ہی، فَإِنْ ارادہ پھر وہ اگر ارادہ کریں دونوں، ارادہ اگر ہوتا نا بغیر الف کے ارادہ تو پھر یہ ایک فرد ہوتا، لیکن دو کے لیے ارادہ، فَإِنْ ارادہ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً چھڑانے کا، دودھ چھڑانے کا، عن ترادن رضامندی کے ساتھ، منہما دونوں کی، والتشاور اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان اردتم وَإِنْ اردتم اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ چھڑاؤ، اولادکم اپنی اولاد کا، معاف کیجیے گا کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے، فلا جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم ادا کرو، ما جو آتیتم تم نے دیا، بالمعروف تم نے دیا یعنی جو تم نے دینا طے کیا، بالمعروف معروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، بما اس کو کہ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے۔ میں دونوں ہی آیات میں پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایک وہ کہ جو کل کی ہے اور ایک آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار بوالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 مکمل سال، ان کے لیے کہ جو ارادہ رکھتے ہوں کہ وہ پورا کریں دودھ پلانے کے عمل کو، اور وہ کہ جس کی اولاد ہے اس کے ذمہ داری ہے ان کے کھانے کی اور ان کے لباس کی دستور کے مطابق، نہیں ذمہ داری عائد کی جائے گی کسی پر سوائے اس کی وسعت کے مطابق، اور نہ ستائی جائیں گی مائیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اور نہ ہی وہ کہ جن کی اولاد ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، اور وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا رضامندی کے ساتھ آپس میں اور مشورے کے ساتھ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو کسی اور خاتون سے تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم ادا کر دو ان کو جو تم نے ان کو دینا طے کیا دستور کے مطابق، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔